سورہ سجدہ آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون۔ فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون۔ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون۔ صدق اللہ العظیم۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیات کے اوپر ایمان تو صرف وہ لوگ لاتے ہیں کہ جن کو جب ان کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی جائے، ان کی تذکیر کی جائے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کے ساتھ حمد بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ڈرتے ہوئے اور لالچ کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق بہم پہنچایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، پس اس کے بدلے میں کسی کو پتہ نہیں کہ ان کی آنکھ کی ٹھنڈک کے طور پہ ہم نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس زندگی کا اور اس میں اس عمل کا جو وہ کرتے رہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو کیا انجام کے اعتبار سے کبھی مومن اور فاسق برابر ہو بھی سکتے ہیں؟ لا یستوون، ہرگز برابر نہیں ہوں گے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے جنت الماوا ہے۔ نزلا بما كانوا يعملون، اور یہاں ان کا قیام ایک پہلی ضیافت کے طور پہ ہوگا ان کے اعمال کے بدلے میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان جن لوگوں میں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی وہ اس سے نکلنے کا خیال کریں گے انہیں واپس وہاں پہ دھکیل دیا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور انہیں کہا جائے گا کہ اب اس دوزخ کا عذاب چکھو جس کو تم ساری زندگی دنیا میں جھٹلاتے رہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس بڑے عذاب کے علاوہ جو دوزخ کا ہے ہم انہیں ایک چھوٹا عذاب بھی دیں گے، وہ اس لیے کہ یہ اپنے رویے پہ غور کر کے رجوع کریں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا کہ جس کی تذکیر، جس کو نصیحت کی جائے اللہ کی آیات کے ذریعے سے، اس کو یاد دہانی کرائی جائے اللہ کی آیات کے ذریعے سے، اور وہ اس سے پھر منہ موڑ لے۔ انا من المجرمین منتقمون، اس قسم کے جو مجرم ہیں ہم ان سے انتقام لیں گے۔
یہاں سجدے کی آیت بھی ہے پہلی، تو درس کے بعد انشاءاللہ سجدہ بھی کریں گے۔ اس سجدے کی آیت میں یہ بات آئی کہ چونکہ پہلے کافی 2-3 آیات 4 آیات تذکرہ تھا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، ان کا انجام بھی بیان ہوا ذرا مختصر۔ اب کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے موضوع پہ ہے یہ آیت پہلی جو سجدے کی ہے، کہ آپ نے تو بہت کچھ کر لیا، آپ کو پتہ ہے یہ مکی صورت ہے تو بہت شدید محنت ہوئی، بہت عرصہ تک ہوئی، لیکن لوگوں کی اکثریت اور خاص طور پہ جو سردار تھے، جو رئیس تھے، ان کی اکثریت ایمان نہیں لائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کچھ اس سے تکلیف تو ہوتی تھی کہ اپنے قریش ہیں، اپنے بھائی ہیں، سارے اپنے رشتہ دار ہیں، تو وہ اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، سکون کے لیے یہ آیت اتاری کہ قانون یہ ہے کہ ان آیات کے اوپر، اللہ کے اوپر ایمان، اس کی توحید پہ اور آپ کی رسالت پہ اور قرآن پاک پہ صرف وہ لوگ لائیں گے، انما یعنی اس میں حصر کا مضمون ہے، وہ لوگ لائیں گے ایمان ان کے اوپر کہ جن کو کے سامنے جب ان آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں پہ کافی چیزیں بیان ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ حمد اور تسبیح، تسبیح جو ہے اس کے اندر تنزیہ کا پہلو غالب ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا اصل میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ ان تمام کمزوریوں سے، ان گھٹیا صفات سے برتر و اعلیٰ ہے کہ جن سے یہ مشرکین اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو صفات جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اگر میں مثال دوں تو اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ جب مشرک کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ بیٹا ہے تو وہ اصل میں اس کی، یعنی جو اصل بات ہے اس کے پیچھے جائیں تو وہ یہ ہے کہ جیسے ہماری کمزوری ہے کہ بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ آدمی کمزور ہو جاتا ہے، وہ بیمار پڑتا ہے، یہ بیٹا اس کو اسپتال لے جاتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کو بھی اس طرح کمزور اور معذور خیال کیا جیسے انسان ہے کہ اس کو بیٹا بنا ہے۔ اب یہ وہ گھٹیا صفت ہے کمزوری اللہ کی واضح کرنا کہ جو اس کے ساتھ، اس کے معبود ہونے کے ساتھ، اس کے مطلوب اور مقصود ہونے کے ساتھ کسی طرح وہ جڑتی نہیں، اس کے ساتھ میل نہیں کھاتی، معبود اس سے برتر ہے، اعلیٰ ورفع ہے۔ یہ اس کی تسبیح ہے سبحان اللہ۔ یعنی اصل جو لفظ ہے، جو آگے صورتیں بھی آتی ہیں سبح للہ، یسبح للہ، تو اس میں جو تسبیح ہے اس کا اصل مفہوم تیرنا ہے، اور چیز کسی سطح کے اوپر تیرتی ہے، اگر وہ نیچے ہو تو ڈوب جاتی ہے۔ تو یعنی ان کو، اللہ کو ان گھٹیا صفات سے اوپر برتر و اعلیٰ قرار دینا یہ تسبیح ہے۔ یعنی اس کے اندر نفی کا پہلو ہوا، ہم جو یہ اثبات ہے، اللہ کو ان صفات کا حامل قرار دینا جو اس کے شایان شان ہیں، جو اس کے ساتھ میل کھاتی ہے، جیسے وہ الحکیم ہے جل جلالہ، جیسے وہ العزیز ہے جل جلالہ، القہار ہے جل جلالہ، یہ اس کے ساتھ صفات جو ہیں یہ میل کھاتی ہیں۔ ان صفات کا جو حامل ہے وہ معبود ہے، وہ مقصود اور مطلوب ہے۔ یہ حمد اور تسبیح جب اکٹھے آئیں گے تو انہوں نے دونوں چیز، یعنی اللہ کو اس کی صفات کے مطابق نفی اور اثبات دونوں پہلوؤں سے کر دیا۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یعنی ایمان لانے والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی ایمان سے پہلے بھی تکبر نہیں ہوتا ان کے اندر، اس لیے کہ اگر تکبر ہوتا تو وہ ایمان نہیں لا سکتے تھے۔ یعنی اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں، پیچھے جائیں تو سورہ مائدہ میں
وہ جو 6 پارے کی آخری آیت ہے اس میں یہ کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہود اور مشرکین مسلمانوں کے ساتھ عداوت میں، دشمنی میں، بغض میں بہت سخت ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں وہ ان کے قریب تر ہیں، وہ محبت میں، مودت میں ان کے قریب ہیں۔ اب اس کے ساتھ یہ بات کہی اقربهم مودۃ للذین قالوا انا نصارى ذلك بانهم قسیسین ورهبانا وانهم لا یستکبرون۔ کہا یہ اس لیے ہے کہ وہ جو نصارہ ہیں ان میں قسیس ہیں، پادری، پریسٹ، کلرجی مین، ورہبان، اور وہ دوسرے جو کہ شادی نہیں کرتے، صرف اللہ سے لو لگانے کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا انہوں نے، وہ ہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ جب یہاں پہ یہ بات ختم ہوئی تو 7ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب انہی نصارہ نے وہ آیات سنی قرآن پاک کی تو ان کی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اس کا تو ہم انتظار کر رہے تھے، اس کلام کا، اس رسول کا تو انتظار کر رہے تھے۔ یقولون ربنا اکتب لنا من الشاہدین، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یا رب ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر جنہوں نے یہ گواہی دے رکھی ہے کہ یہ حق ہے۔ اب یہ ان کے اندر یہ بات جو آئی ایمان لانے والی، اس میں کیا تھا؟ تکبر نہیں تھا۔ اگر تکبر ہوتا تو پھر یہود کی طرح اکڑے رہتے۔ تکبر اصل میں ہے ہی اکڑنے کا نام، کس کے سامنے؟ حق کے سامنے اکڑ جانا، نہیں میں زیادہ ٹھیک کہتا ہوں۔ اور جو صاحب ایمان ہے، جس کے اندر تکبر نہیں ہے، وہ حق کے سامنے عاجز آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک، یہ بات قرآن پاک میں آئی ہے، یہ سنت رسول میں ہے، بس یہی ٹھیک ہے، میں اپنے رویہ تبدیل کروں گا۔ یہ مفہوم ہے اس کا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ آگے ان لوگوں کی ایک اور صفت بیان ہے، کہا کہ یہ ان کے اندر تکبر نہیں ہے، اللہ کی حمد و تسبیح، اور وہ بھی سجدے میں بیان کرنے کا ان کا شغف اتنا زیادہ ہے کہ بستروں سے ان کے پہلو جدا رہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بستروں سے پہلو جدا رہتے ہیں، یعنی بستر میں آدمی رات کو جاتا ہے تو آخری پہر میں جب نیند بھی کافی غالب ہوتی ہے اور بڑا یعنی وہاں پہ سکون ہوتا ہے، لیکن وہ اس بستر کو چھوڑتا ہے، اس سے جدا ہوتا ہے، وہ وضو کر کے تیاری کر کے اس رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تہجد کے لیے، اور کیا کرتا ہے؟ اس میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، خوفا و طمعا۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک خوف کس چیز کا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی اس طرح کی غلطی ہو جائے، ایسا کوئی گناہ ہو جائے کہ ٹھکانہ دوزخ ہو۔ اور لالچ کس بات کی؟ کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ مجھے استغفار کی توفیق دے گا، اور وہ تو استغفار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو یوں میری وہ غلطی بھی معاف ہو جائے گی اور مجھے اور اجر و ثواب ملے گا اس استغفار کی وجہ سے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے، یعنی مومن اس کے اندر ایک تو ڈر ہوتا ہے کہ قانون اللہ کا ٹوٹ گیا تو پھر میرا انجام ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا اس کو امید ہوتی ہے، اس کو لالچ ہوتی ہے کہ اگر میں نے اپنا رویہ درست رکھا تو گناہ تو ہر ایک کرتا ہے، میرے ان گناہوں کو، میری ان تقصیروں کو اس قانون کے مطابق اللہ معاف کر دے گا۔ یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، ان کے درمیان کی چیز کا نام ایمان ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہاں جو کچھ ہم انہیں بطور رزق انسانی ضروریات کی تمام چیزوں کو قرآن پاک رزق کہتا ہے،
جب یہ لفظ ہمارے ہاں آیا تو ہم نے اس کے معنی کو ذرا محدود کر دیا اور اس کو سکیڑ کے ہم دسترخوان کے اوپر لے آئے کہ یہ رزق ہے. نہیں، ہماری ضروریات میں کپڑے بھی ہیں، ہماری ضروریات میں جوتے بھی ہیں، ہماری ضروریات میں بیوی بھی ہے، ہماری ضروریات میں بچے بھی ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری ضروریات ہیں. تو انسانی ضروریات جو ہیں جب ان کو ملتی ہیں تو اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب یہ مفہوم اس وقت سمجھ آتا ہے کہ جب آدمی اس دور میں چلا جائے جس میں قرآن پاک اتر رہا ہے. وہاں پہ درہم و دینار اور روپے اور ڈالر ان چیزوں کی بہتات نہیں تھی. اکثر و بیشتر یہی ہوتا تھا کہ ان کے پاس چیزیں ہیں، ان کے پاس بکریاں ہیں، ان کے پاس بھیڑیں ہیں، ان کے پاس اونٹ ہیں، یہ سارا رزق ہے، انہی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، انہی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یا جب بھی یہ آئے خرچ کرتے ہیں ہمارے ہم پہنچائے تو اس کا مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اب آگے ذرا اس کی زیادہ تفصیل آ رہی ہے اس لیے چھوڑتا ہوں میں اس کو. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اب یہ ان کا صلہ بیان ہوا جو بستروں سے اپنے آپ کو جدا رکھتے ہیں رات کے آخری پہر میں. کہا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کی آنکھ کی ٹھنڈک کے طور پہ کیا چھپا رکھا ہے. یعنی وہ جو جنت ہے اس کی بات ہو رہی ہے، وہ تو ہے، لیکن اس میں ان کے لیے، ان کے لطف اندوز ہونے کے لیے، ان کے سکون کے لیے، ان کی راحت کے لیے، ان کی خوشی کے لیے اور کیا کچھ اس نے چھپا رکھا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں. اس لیے کہ اس دنیا میں ان نعمتوں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جب یعنی اس کی تعریف کی تو اس میں یہ بات کہی کہ ما لا عین رات، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے اس کے بارے میں پوری طرح سنا ہی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب البشر، اور نہیں کسی کے دل و دماغ میں اس کا کوئی نقشہ، اس کا ڈیزائن، اس کا کوئی آرکیٹیکٹ آ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہوا ہے وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے. بس چونکہ ان چیزوں کی یہاں پہ سمجھ نہیں آ سکتی، اس نے کہا کہ اس کو چھپا کے رکھو. ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آنکھ کی ٹھنڈک جب بھی استعمال ہو تو اس میں خوشی، رضا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. ما اخفی لهم من قرۃ جزاء بما كانوا يعملون، کہ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا. اب اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال یا انسانوں کے اعمال اس جنت کو اور اس کی نعمتوں کو فیچ کرنے، اس کو یعنی حاصل کرنے کے لیے وہ کافی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں کہا کہ یہ تمہارے اعمال اصل میں ہے تو وہ فضل اللہ کا، وہ اس کی رحمت ہے، لیکن یہ بھی اس کی خوشی کے لیے ہے. اس لیے کہ انسان اپنی تگدو اور سعی سے جو چیز اپنی کوشش سے حاصل کرتا ہے اس کے اوپر وہ فخر کر سکتا ہے، لیکن اگر مانگے تانگے کی کوئی چیز مل گئی تو اس سے اس کو وہ سکون اور راحت نہیں ملتی. بس اگرچہ وہ اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اس کی رحمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جاؤں گا میں بھی اس کی رحمت سے. لیکن ان لوگوں کی وہ جو عزت نفس ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. اب یہ اصل وجہ بیان ہوئی کہ اللہ کا جو عدل ہے، اس کی جو حکمت ہے، اس نے یہ دنیا جو بنائی ہے تو اس میں اس نے جو نظام رکھا ہے اس کا اور اس کے عدل کا اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انجام کے اعتبار سے مومن اور فاسق ایک نہ ہو، ایک جیسے نہ ہو. یعنی مومن کا انجام اور ہونا چاہیے، فاسق کا اور ہونا چاہیے. واضح بات ہے، جس نے زندگی گزاری اللہ کے قانون کے مطابق، اس کی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق،
اور پرہیز کرتا رہا، وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں کی، وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا رہا، کسی قانون کی پابندی اس نے کی نہیں ہے۔ اب اگر یہ دونوں برابر ہو جائیں، فرض کریں یہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، تو پھر وہ عادل تو نہیں رہا، اس کا عدل کہاں گیا، اور وہ حکمت کہاں گئی کہ ایک کو کہتا ہے کہ یہ چیز نہیں کھانی، یہ حرام ہے، دوسرے کو کہا کہ یہ نہیں کھانی حرام ہے، اس نے پابندی کی، اس نے نہیں کی۔ تو پھر اس کو سزا دینے کے لیے یا تو وہ کمزور ہے، نعوذ باللہ، اس کو سزا دے نہیں سکتا، یا بیچ میں کوئی آ گیا ہے کہ نہیں جناب اس کو سزا نہ دیں۔ اب یہ جو بیچ میں آیا ہے، یہاں پہ اس کو، یعنی لوگوں کا یہ جو تصور ہوتا ہے کہ فلاں کی سفارش سے، اس کے آسرے پہ رہنا، اس کے تکیے پہ رہنا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا، وہ ہمیں بچا لے گا، یہ اس کو بیچ میں سے نکالا ہے۔ مومن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتا انجام کے اعتبار سے، یہ اللہ کی عدل کے خلاف ہے، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ لا یستوون، سوال پہلے کیا اور کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی، اب دوبارہ اس چیز کو بیان کیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے اچھے کام تھے، عمل ان کا صالح تھا، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کا نام ہے المأوی۔ جب ہم سورہ نجم میں پڑھتے ہیں تو وہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جنت مأوی جو ہے یہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ سورہ نجم میں وَلَقَدْ رَآهُ مَرَّةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، یہ سورہ نجم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ اس عالم ناسوت اور عالم لاہوت کے درمیان ایک اتصال کی کیفیت ہے۔ اس کی ایک طرف عالم ناسوت میں ہے، دوسری طرف اس کی عالم لاہوت میں ہے۔ یہاں جنت المأوی جو ہے اس کے لیے آگے آیا نزلا بما كانوا يعملون۔ نزل عربی زبان میں کہتے ہیں جو مہمان آتا ہے سب سے پہلے اس کی جو ضیافت ہوتی ہے، جیسے ہمارے یہاں کوئی آج کل کے موسم میں آ جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک گرم کپ چائے کا دیں، ٹھنڈ میں آیا ہے کوئی گرم چیز دیں، گرمیوں میں آ جائے تو سب سے پہلے اس کو کوئی ٹھنڈا شربت پیش کرتے ہیں، کوئی ٹھنڈا مشروب پیش کرتے ہیں، ابھی کھانا یا اور چیزیں بعد میں ہوئی۔ یہ جو چیز ہے سب سے پہلے جو مہمان کو پیش کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نزل۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک عارضی قیام گیا ہے جنت والوں کی، گویا جنت کو جانے سے پہلے وہ ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرائے گئے، اس کا نام ہے جنات المأوی۔ اب اس میں کیا کچھ ہے، کتنی دیر وہاں پہ قیام ہے، یہ تو ساری کی ساری عالم غیب ہے۔ اور جو میں نے کہا وہ سارے کا سارا اس لفظ نزل جو ہے اس کی مقتضیات کو سامنے رکھ کے کہا، ورنہ ان کے بارے میں ان جنتوں کے اندر کیا ہے، وہ کہاں پہ ہے، کیسے ہے، وہ قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ وہ سارے کا سارا عالم غیب ہے، بس ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ نزلا بما كانوا يعملون، یہ اولی ضیافت ہے تمہارے اعمال کے بدلے میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے بد پرہیزی کی، پرہیز جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کو چھوڑ دینا یعنی اپنی مرضی سے زندگی گزارے، جیسے حضرت کعب رضی اللہ عنہ ایک بڑے عالم قسم کے صحابی تھے، بہت زیادہ، یعنی حضرت کعب جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی مجلس میں ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں تقویٰ کیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ بہت بڑی جلیل القدر ہستی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کے مناقب بیان کیے،
تو آپ نے کہا اکرہم ابی ابن کعب، حضرت کعب نے ابی ابن کعب ہے، اکرہم یعنی سب سے بڑا قاری جو ہے قرآن پاک کا وہ ابی ابن کعب ہے، آپ نے فرمایا۔ اب ان سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ آپ بتائیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، ایک آدمی ایک تنگ راستے پہ جا رہا ہے جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو وہ اپنے کپڑے بچا کے بڑی احتیاط سے گزرتا ہے۔ اس قسم کی جو احتیاط ہے زندگی گزارنے میں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جو بد احتیاطی ہے اس کے کپڑے تو کبھی ادھر الجھیں گے، کبھی ادھر الجھیں گے، کبھی ادھر الجھیں گے، کبھی ادھر الجھیں گے۔ تو یہ فسق اصل میں اس بد احتیاطی کا نام ہے، جو اللہ کے قانون کو پس پش ڈالنا، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پس پش ڈالنا ہے، اس کو فسق کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو قرآن پاک میں گناہ کے طور پہ بیان ہوئی۔ شیطان کے بارے میں کہا سورہ کہف میں، شیطان کے بارے میں کہا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تو جنات میں سے تھا، وہ اللہ کا جو رب کا جو امر ہے اس سے نکل گیا، یہ اس نے فسق کیا۔ یہ فسق بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ فمأواہم النار، تو کہا کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، جب جب بھی وہ اس سے نکلنے کے بارے میں خیال کریں گے، ارادہ کریں گے کہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، اور ان کوششوں کا تذکرہ قرآن پاک میں دوسری جگہوں پہ ہے کہ کبھی اس داروغہ کو کہتے ہیں کہ اپنے اللہ سے درخواست کرو ایک دن کے لیے تو کچھ نرمی ہو جائے، کچھ اس طرح کی باتیں اور بھی ہیں۔ کہا جب بھی وہ ارادہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اپنے ارادے میں تھوڑا بہت کسی کنارے کے قریب آنے کی کوشش کریں تو اعیدوا فیہا، واپس اس میں دھکیل دیے جائیں گے۔ وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس دوزخ کا عذاب اب چکھو نا جس کے بارے میں تم جھٹلاتے تھے کہ ایسی کیا، کون سی دوزخ، کون سی جنت ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اس میں ایک قانون بیان ہوا، وہ یہ کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب رسول کسی قوم میں برپا ہوتا ہے تو پھر وہ ایمان نہ لانے کی صورت میں ان کو پہلے جھنجھوڑا جاتا ہے، تھوڑا بہت انہیں سزا دی جاتی ہے، اور اگر پھر بھی وہ اس سزا کو بھی وہ کچھ اور ہی سمجھیں، جیسے ان لوگوں نے کہا کہ یہ گرم سرد دن تو آتے رہتے ہیں قوموں کے اوپر، قد مس آباءنا الضراء والسراء، ان کے اوپر بھی ایسے قسم کے یعنی سخت اور نرم دن آتے رہے ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جیسے آگے آیا لعلہم یرجعون، کہ یہ جو یعنی دوزخ کے عذاب سے پہلے جو دنیا کا عذاب ہے اس کو عذاب الادنا کہا۔ ادنا اصل میں لفظ جو ہے یہ قریب کے لیے ہوتا ہے، ثم دنا فتدلی، پھر وہ اور قریب آئے، دنا، اسی سے لفظ دنیا بنا ہے، جو قریب ہے، جو سامنے ہے، جو بالکل ہمارے پیش نظر ہے، اور پھر اس کے بعد غیب ہے، عالم غیب ہے۔ تو کہا کہ یہ جو قریب کا ہے دنیا کا جو عذاب ہے یہ بھی ہم انہیں دیں گے تاکہ وہ رجوع کریں اپنے رویے کے سے، اور وہ واپس آئیں اس چیز کی طرف جو حق ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہ قرآن پاک تو اس کے اول مخاطب قریش ہیں، تو ان کے حالات سے آپ اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ قریش کے ساتھ عذاب ادنا کا واقعہ ہوا جو شروع ہوا بدر سے، کہ ان کے سردار مارے گئے، اور وہ عذاب ادنا جو ہے اس کا خاتمہ ہوا فتح مکہ کے اوپر کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب اس قوم کے اوپر یعنی قریش کے اوپر اس قسم کا عذاب نہیں آیا جو عاد و سمود کے اوپر آیا تھا، جو قوم نوح کے اوپر آیا تھا، جو فرعونیوں کے اوپر آیا، جو قوم شعیب کے اوپر آیا، اس لیے کہ ان کی اکثریت اس عذاب ادنا جو ہے
اس کے دوران وہ جو 5-6 سال میں نے کہا کہ 2 ہجری میں بدر ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، دونوں کا رمضان میں ہے، جنگ بدر بھی رمضان میں ہے، وہ 8 ہجری رمضان میں ہے فتح مکہ۔ تو یہ جو 6 سال ہیں، ان 6 سالوں کے درمیان ان کی اکثریت ایمان لے آئی، نتیجے کے طور پہ ان کے اوپر وہ کلا کما کا وہ استیصال کا عذاب نہیں آیا، وہ تو بالآخر مطیع ہو گئے سارے کے سارے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا جو کنٹرول ہے وہ بھی اسلامی حکومت کے اندر لے لیا، مدینہ میں تو تھا ہی، تو جزیرہ نما عرب میں اسلام ایک وحدت کے طور پہ ہوا۔ آپ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ اب یہاں پہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، یہ آپ کا مشن تھا۔ تو اس قریش کے یہ جو واقعات ہیں، ان سے اس آیت کو سمجھا جا سکتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی رسول برپا ہوتا ہے تو وہ آپ یہ سمجھیں کہ نظام نسب ہوگی، اب اس کے اندر تولا جائے گا قوم کو، اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں لاتے جیسے اکثریت ایمان نہیں لائی قوم عاد کی، سمود کی، تو جو ایمان لائے تھے چند آدمی چند ساتھی، ان کو لے کر رسول علیحدہ ہو گئے اور ان کے اوپر استیصال کا عذاب آیا، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو قریش جو ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آئیں، وہ رجوع کریں، اس کا مصداق ہوئے انہوں نے رجوع کر لیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، کہا کہ یہ سارا کچھ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیوں نہ ہو، اس سے بڑھ کر ظالم اور ہو کون سکتا ہے کہ جس کی تذکیر کی جائے، جس کو یاد دہانی کرائی جائے، جس کو نصیحت کی جائے اللہ کی آیات سے، رب کی آیات سے، اور وہ منہ موڑ لے۔ یہ بات ذرا سمجھنے کے لیے آپ یعنی پھر اس قریش کو دیکھیں، یہ ان کی زبان میں اتر رہا ہے، لیکن اس کے اندر وہ چیز ہے کہ جس کو وہ کہتا ہے کہ اس جیسی لے آؤ، ایک صورت کو نہیں لے آ سکے۔ وہ مفہوم کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے، اپنی ساخت، جملوں کی ساخت کے اعتبار سے ایک بالکل انوکھا کلام ہے۔ ہمارے لیے تو سب برابر ہے نا، انوکھا کلام، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اس بات کو جاننے کے باوجود ہمیں تو روایات میں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ ابو جہل جیسا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پچھواڑے کھڑا آپ کی تلاوت سن رہا ہے، چوری چھپے آگے تلاوت سن رہا ہے۔ وہ دوسرا جو آیا اسی کام کے لیے، چھپ چھپاتے رات کے پچھلے پیر، تو اس نے اس کو دیکھ لیا، تو کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ جو تم کر رہے ہو وہی کر رہا ہوں۔ تو وہ اس کلام کو سمجھتے تھے، اس لیے یہ کہا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو سمجھتا بھی ہے پھر بھی منہ موڑتا ہے۔ ثم أعرض، کہا یہ شخص مجرم ہے، اس نے جرم کیا کیا؟ خود تو ایمان نہیں لایا، لیکن اس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں لوگ اور ایمان نہیں لا رہے، اس لیے کہ وہ تو ہم اس کو ابو جہل کہتے ہیں، اسلام نے اس کو ابو جہل کہا، اس کو تو ابو الحکم کہتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے اس کو ابو الحکم کہتے تھے، دانائی کا بادشاہ۔ آپ ذرا اس کی خصائل کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کا، یعنی کتنا زبردست قسم کا وہ انسان تھا، اپنے یعنی جرگے کے اعتبار سے، بات چیت کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، لیکن وہ جو اس کی اکڑ تھی کہ بنو ہاشم کے آدمی کو میں رسول نہیں تسلیم کر سکتا، ہم بنو مخزوم ہیں، ہم سردار ہیں، یہ جو اکڑ تھی، یہ جو تکبر تھا، یہ آڑے آتا رہا، وہ ایمان نہیں لا سکا۔ کہا اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جس کو سارا پتہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے وہ منہ موڑ رہے ہیں۔ ثم أعرض عنها، یہ مجرم ہے اپنا بھی، اور جو اس کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ان کا بھی۔ ہم ایسے مجرم سے انتقام لیں گے، منتقمون، ہم انتقام لیں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد